پرانے گاؤں کی صبح ایک نرم سنہری روشنی کے ساتھ جاگ اٹھی۔ گاؤں کے کونے میں دادی امینہ اپنی چارپائی پر سکون سے بیٹھی تھی۔ ان کی بند آنکھوں میں بھی ایک عجیب سی روشنی اور دل کو چھو لینے والی سکون تھی۔ روز کی طرح آج بھی بچے گزرتے ہوئے دادی امینہ کا مذاق اڑا رہے تھے، لیکن حامد جو دل کا بہت نرم تھا فوراً ان کے پاس آ کر ادب سے بیٹھ گیا۔ شام ڈلنے لگی تو گاؤں کا امیر زمیندار چودھری کریم بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس کی نظر اس پرانے صندوق پر جا ٹکی جو دیوار کے پاس رکھا تھا، اور اس کے دل میں لالچ ابھر آیا۔ جب رات ہوئی تو چودھری کریم چپکے سے واپس آیا اور دھیرے دھیرے صندوق کی طرف بڑھنے لگا۔ دادی امینہ نے آنکھیں بند ہوتے ہوئے بھی اس کی آہٹ محسوس کر لی۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو گاؤں میں افراتفری مچ گئی، کیونکہ پرانا صندوق اپنی جگہ سے غائب تھا۔ اس وقت حامد نے کیچڑ میں دھندلے قدموں کے نشان دیکھے۔ گاؤں کے لوگ دادی امینہ کے گھر جمع ہو گئے تو دادی امینہ نے پرسکون لہجے میں کہا کہ آج سورج ڈلنے سے پہلے سچ سامنے آ جائے گا۔ یہ سن کر چودھری کریم کے چہرے پر پسینہ ابھر آیا۔ جب دادی نے اپنا ہاتھ مٹی کی طرف اٹھایا تو حامد نے جھک کر نشانات کو دیکھا جو سیدھا چودھری کے گھر تک جا رہے تھے۔ اب گاؤں کے لوگوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ سب لوگ چودھری کریم کے گھر کے باہر جمع ہو گئے، کیونکہ نشانات اس کے دروازے پر آ کر ختم ہو رہے تھے۔ چودھری کریم کے گھر کے اندر اندھیرے کمرے میں وہی پرانا صندوق چھپا ہوا تھا۔ حامد دھیرے دھیرے پردے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اس نے پردہ ہٹایا تو پرانا صندوق سب کے سامنے آ گیا اور چودھری کریم کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ حامد نے صندوق کا ڈھکن کھولا تو صندوق کے اندر پرانے کاغذات پڑے ہوئے تھے جو پیلے پڑ چکے تھے، جیسے کوئی بڑا راز چھپا رہے ہو۔ گاؤں کے لوگوں نے کاغذات کھولے اور پڑھنے لگے۔ ہر لفظ کے ساتھ لوگوں کے چہروں پر حیرانی بڑھتی گئی اور چودھری کریم کی سانسیں تیز ہوتی گئی۔ ان کاغذات میں لکھا تھا کہ گاؤں کی ساری زمین اصل میں گاؤں کے بزرگوں کی تھی۔ یہ سن کر سب کو سمجھ آ گیا کہ یہ ناانصافی تھی۔ دکھ اور غصے سے بھرے لوگ چارپائی کے پاس آ گئے، لیکن حامد کی آنکھوں میں مایوسی تھی۔ آخر کار چودھری کریم گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے، اور اس نے اپنی ماں کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے روتے ہوئے اقرار کیا کہ اس کے خاندان نے زمین ناانصافی سے لی تھی۔ پورا کمرہ خاموش تھا اور ہر دل بوجھل ہو چکا تھا، لیکن دادی امینہ کا چہرہ پھر بھی رحمت سے بھرا ہوا تھا۔ دادی امینہ دھیرے دھیرے اس کے پاس آئی۔ انہوں نے معافی اور رحم سے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے سب کے دل بدل دیے۔ دادی اس کے برابر میں بیٹھ گئی اور اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ گاؤں والوں کے چہرے بھی نرم پڑنے لگے اور نفرت کی جگہ معافی نے لے لی۔ نئی صبح امید کی کرن لے کر ابھری۔ گاؤں والے مسکرا رہے تھے اور سکون واپس آ گیا تھا۔ دادی امینہ کی دعا نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ اب گاؤں میں ہر طرف خوشی اور سکون پھیلا ہوا تھا۔ بچے خوشحال زندگی گزار رہے تھے اور لوگ محبت سے رہ رہے تھے۔ سورج کی ڈلتی روشنی میں پورا گاؤں نور سے جگمگا رہا تھا۔ دادی امینہ اور حامد امید کی نشانی بن کر آگے بڑھ رہے تھے، اور چودھری کریم اپنی غلطی سے سیکھ کر ایک نیا انسان بن چکا تھا۔